کہ آپ نے اس شارٹ نوٹس پر یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہی سنگین ہے کہ ہمیں یہ ایمرجنسی پریس کانفرنس بلانا پڑی۔ جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ انجینئر رشید صاحب جو عوامی اتحاد پارٹی کے محبوس پریزیڈنٹ ہیں اور بارہمولہ کانسٹیچوئنسی سے منتخب پارلیمنٹ ممبر ہیں، جس نے پارلیمنٹ میں اپنے منصب کا عہد بھی لیا ہے، لیکن منتخب ہونے کے باوجود اور پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے حلف نامہ اٹھانے کے باوجود آج تک اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ انجینئر رشید صاحب نے جو حلف برداری لی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ انجینئر رشید صاحب قانون اور آئین کے دائرے میں اپنی سیاست لوگوں کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور نہ وہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کے پراویژنز اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ سیاسی سطح پر یہ حکومت ہند کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے بارہمولہ کے ووٹروں کی نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں، حکومت ہند پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع ہم فراہم کریں۔ چنانچہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج تک، پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ پابند سلاسل ہے سینٹرل جیل تہاڑ میں، جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ آج اس کی وہ بیل پٹیشن آنریبل ہائی کورٹ آف دہلی میں بھی تھی، وہاں جو کارروائی آج ہوئی ہے ہم اس کو واچ کر رہے تھے آن لائن، اس پر میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ وی ہیو ایبسلیوٹ ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان جوڈیشری، وی ریسپیکٹ دا جوڈیشری اینڈ وی ہوپ فار جسٹس فرام دا جوڈیشری آلسو، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از انجینئر رشید صاحب ایک منتخب نمائندہ ہے، چنانچہ اس کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ بجٹ سیشن کل 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے بھارتی پارلیمان کا، یہ نہایت ہی اہم اجلاس ہے جو تقریباً 1 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس میں ہماری شرکت کشمیر کی جانب سے ضروری ہے، انجینئر رشید صاحب کی جانب سے، چنانچہ یہ موقع ہمیں سیاسی طور پر نہیں مل رہا ہے۔ اس میں حکومت ہند کی جو ہٹ درمی ہے وہ نہ اس کا کوئی جواز ہے نہیں سیاسی سطح پر، لہذا کر کے جو پولیٹیکل مورالٹی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل مورالٹی ہے، اس کے مطابق انجینئر رشید صاحب کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بحیثیت ایک منتخب پارلیمنٹ ممبر شرکت کرے، چنانچہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ انجینئر رشید صاحب نے جو باوثق ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے، وہ کل سے اس ناانصافی کے خلاف تہاڑ جیل دہلی میں بھوک ہڑتال شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات جب ہمیں پہنچی کہ انجینئر رشید صاحب نے اپنی سطح پر یہ فیصلہ لیا ہے کہ میں کل سے بھوک ہڑتال پر جا رہا ہوں اپنے جو حقوق ہیں ان کو منوانے کے لیے، تو ہم نے یہاں کور گروپ کی میٹنگ عوامی اتحاد پارٹی کی بلائی، اس میں ہم نے کچھ بحث مباحث بھی ہوا، اور متفقہ طور جو فیصلہ جات ہم نے لیے، ان فیصلہ جات کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کور گروپ میں انجینئر رشید صاحب محبوس رہنما عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ ایبسلیوٹ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا۔
اور اعلان بھی کیا گیا۔ نمبر 2، چنانچہ انجینئر رشید صاحب جیل میں ہیں، وہ وہاں بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں کل سے، تو ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم انجینئر رشید صاحب کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعلان بھی کریں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ لہذا کر کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ کل عوامی اتحاد پارٹی کے ورکرز انجینئر رشید صاحب کی یکجہتی میں بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں۔ سری نگر میں ہم برتا پارک میں بھوک ہڑتال شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ جموں میں ہمارے جو کارکنان ہیں، پارٹی رہنما ہیں، وہ بھی کل جموں میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ جو جگہ وہاں ان کو ملے گی وہاں پر وہ جمع ہوں گے، اور اس کاروان کی قیادت عوامی اتحاد پارٹی کے پولیٹیکل افیئرز کے چیئرمین محترم سید اشتیاق قادری صاحب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جموں کے ساتھ ساتھ دلی میں بھی ہمارا ایک کاروان ہے، وہاں ہمارے کچھ سیاسی لیڈران آلریڈی وہاں موجود ہیں۔ ہمارے چیف اسپوکس پرسن محترم انعام النبی صاحب دلی میں ہیں، وہ آج بھی کورٹ میں تھے، پچھلے 3 دن سے وہ دلی میں ہی مقیم ہیں۔ تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ دلی میں بھی جنتر منتر پر بھوک ہڑتال شروع کیا جائے گا، اور اس کاروان کی قیادت پارٹی کے چیف اسپوکس پرسن محترم انعام الحق صاحب کر رہے ہیں۔ اور یہاں سری نگر میں ہم بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں۔ برتا پارک میں ہم نے جگہ منتخب کی ہے، اور ہم نے مقامی انتظامیہ سے بھی یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں اس پروگرام کے لیے اجازت نامہ فراہم کیا جائے، اور ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ اس اجازت نامہ کی درخواست ہم نے ڈالی ہے، امید ہے کہ شام تک وہ پرمیشن لیٹر بھی ہمارے پاس آئے گی۔ اگر حکومت نے پرمیشن دے دیا تو کل برتا پارک میں ہم سب کو اکٹھا انشاءاللہ انجینئر رشید صاحب کی یکجہتی میں بھوک ہڑتال پر دیکھیں گے۔ اور ہم یہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں حکومت ہند سے، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے، پارلیمنٹ کے اسپیکر اوم برلا صاحب سے، اور وزیر اعظم ہند نریندر مودی صاحب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ جو قانونی اور آئینی داو پیچ کھیلے جا رہے ہیں، وہ داو پیچ زیادہ دیر تک نہیں کھیلے جا سکتے ہیں، کیونکہ عوام کا یہ حق ہے، جن لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو یہ ووٹ دیا ہے، اس کو منتخب کیا ہے، کہ ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت ہند سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، جو دوسرے سیاسی کارکنان مختلف جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ قانونی سطح پر جو ان کے وکلا، ان کے گھر والے یہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام گرفتاریاں سیاسی ہیں، اور سیاسی سطح پر بھی ہر جو متعلقہ افراد ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو بھی اس نزاکت کا احساس کرنا چاہیے، تاکہ ان جو محبوسین ہیں ان کی رہائی فی الفور ممکن ہو۔ میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، بس یہ فیصلہ جات ہم کو آپ تک پہنچانے تھے۔